جشن آزادی اور مارکہ حق کی تاریخی فتح کی تاریخی تقریب 12 بجتے ہی ملک بھر میں شاندار آتش بازی، آسمان رنگ و نور میں نہا گیا۔ کریا کریا، وادی وادی، جشن آزادی، شہر شہر، گلی گلی، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، قوم کا وطن سے محبت کا مثالی اظہار، ہر منظر حب الوطنی کے رنگوں میں رنگ گیا۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں، فیملیز اور منچلے سڑکوں پر نکل آئے، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ 92 میڈیا گروپ کی طرف سے اہل وطن کو 78واں یوم آزادی مبارک۔ جشن آزادی مارکہ حق کی عظیم فتح کے نام جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں شاندار مرکزی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت سول اور عسکری قیادت اور غیر ملکی سفراء کی بھرپور شرکت۔ تینوں مسلح افواج، پنجاب رینجرز اور ایف سی کے دستوں کا مارچ پاسٹ۔ آذربائیجان اور ترکیہ کے مسلح افواج کے دستوں نے بھی مرکزی تقریب میں شرکت کی، مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی بھی پیش کی۔ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ایس ایس جی کمانڈوز کی انٹری نے حاضرین کا لہو گرما دیا۔ فیلڈ مارشل سمیت سیاسی قیادت کے کھڑے ہو کر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے، مارکہ حق میں وطن کا دفاع کرنے والے ہیروز آف پاکستان کا تعارف، شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش۔ پاکستان کا فخر، پاک فضائیہ کے شاہینوں کا فلائی پاسٹ، JF-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں نے خوبصورت فارمیشن پیش کر کے حاضرین سے داد سمیٹی۔ مارکہ حق میں عظیم کامیابی سے دنیا کے سامنے نیا پاکستان ہوگا۔ ہماری مسلح افواج کی جرت اور بہادری نے تاریخ اور جغرافیہ بدل دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب، کہا بھارت کو گھمنڈ تھا کہ طاقت کے زور پر پاکستان کو زیر کر لے گا، صرف 4 دن کے اندر بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ 10 مئی کو اسے ایسا سبق سکھایا کہ اس کی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی۔ بھارت کا سامنا اس جری فوج سے ہوا جس کی پشت پر قوم کا بہادر اور دلیر بیٹا فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کے جنگی جنون کو دانشمندانہ اور دلیرانہ حکمت عملی سے شکست فاش کی۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق میں پاکستان کا ساتھ دینے پر چین، ترکیہ، آذربائیجان سمیت دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی کاوشوں کی تعریف بھی کی، امید ظاہر کی کہ صدر ٹرمپ ایسے ہی مسئلہ کشمیر بھی UN قراردادوں کے مطابق حل کرائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت۔ بولے پاکستان کی خاطر ہمیں سیاسی تقسیم اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک ہونا ہوگا۔ یہ میثاقی معیشت کی بحالی کا نہیں، وسیع تر قومی مفاد کی پیشکش ہے۔ ہم سب آگے بڑھ کر اجتماعی سوچ اپنائیں۔ پاکستان میں سب کو سیاست کا حق ہے، بغاوت کا نہیں۔ احتجاج کا حق ہے، جلاؤ گھیراؤ کا نہیں۔ تنقید کا حق ہے لیکن توہین اور گالی کا نہیں۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی، $150 ارب کا معاشی نقصان اٹھایا۔ اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔ اب پاکستان بحران سے نکل کر نئے معاشی دور میں داخل ہو رہا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی مرکزی تقریب، عوام کی بڑی تعداد اسٹیڈیم پہنچی۔ اسٹیڈیم کھچا کھچ بھر گیا۔ تقریب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء شجین میمن، سعید غنی اور غیر ملکی سفراء بھی شریک۔ راحت فتح علی خان، کیفی خلیل، حدیقہ خیانی، توفیل سنجرانی سمیت نامور گلوکاروں نے ملی نغمے گا کر سما باندھ دیا۔ مہمان خصوصی سندھ مراد علی شاہ نے کہا اس بار 14 اگست کی خوشیاں دوہری ہیں، دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے پر قوم کا جذبہ ناقابل فراموش ہے۔ شاندار آتش بازی نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ کوئٹہ میں بھی یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں عوام کا جوش و ولولہ قابل دید۔ صوبے کے نامور فنکاروں نے حاضرین کا لہو گرمائے رکھا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ صوبے کے عوام کا وطن سے محبت کا جذبہ لازوال ہے۔ بلوچ عوام کی جانب سے بہادر افواج کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ بلوچ بہادر اور دلیر قوم ہے۔ بلوچ تو مہمان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے۔ آپ کیسے بلوچ ہو جو یہاں آنے والے مہمانوں کو مار رہے ہو؟ بچے بڑے سبھی کا جشن منانے کا اپنا اپنا انداز، تصاویر کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار۔ 92 نیوز کی عوامی مہم عوام کے دلوں میں گھر کر گئی۔ ہر شہر، ہر ضلع، ہر گاؤں سے 92 نیوز کو تصاویر کا تانتا بن گیا۔ آپ بھی قومی پرچم اٹھائیے یا قومی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پودا لگائیے، تصویر بنائیے اور بھیج دیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔
امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ، پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری، BLA، داعش اور کالعدم TTP کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی، امریکہ کی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائیوں پر پاکستان کی تعریف، انسداد دہشت گردی کے لیے اقوام متحدہ سمیت دیگر فورمز پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا، امریکہ کا جعفر ایکسپریس اور خضدار اسکول بس حملے پر اظہار افسوس، دہشت گردی واقعات انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار تعزیت، سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک تشکیل دیا جائے گا، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی اتفاق، امریکہ کے قائم مقام انسداد دہشت گردی کوآرڈینیٹر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آذربائیجان کا اعلیٰ عسکری اعزاز پیٹریوٹک وار عطا کر دیا گیا۔ پیٹریوٹک وار میڈل صدر الہام علیوف کی جانب سے فوجی تعاون کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ ISPR کے مطابق آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع اور آرمی چیف جنرل کریم ولیوف کی GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل کا آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدے کی تکمیل پر مبارکباد دی۔ یوم آزادی کی تقریب میں آذری دستہ بھیجنے پر شکریہ ادا کیا۔ GHQ آمد سے قبل معزز آذری مہمان صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملے۔ امریکہ نے بھارت کو ہٹ دھرم ملک قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ بھارت نے تجارتی مذاکرات میں لچک نہیں دکھائی۔ بھارت امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں ہٹ دھرم رہا۔ سوئٹزرلینڈ اور بھارت سمیت کئی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے مکمل نہیں ہو سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ اکتوبر کے آخر تک تجارتی مذاکرات مکمل کر لے گی۔ تمام بڑے ممالک کے ساتھ اہم شرائط پر اتفاق ہو جائے گا۔ امریکی حکام 2 سے 3 ماہ میں چینی حکام سے ملاقات کریں گے۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مزید بہتر کر دی۔ ریٹنگ میں AA2 سے بڑھ کر CAA1 ہو گئی۔ موڈیز کا کہنا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے باعث ریٹنگ اپ گریڈ کی گئی۔ IMF پروگرام کے تحت اصلاحات پر پیش رفت سے معاشی استحکام بڑھا۔ پاکستان کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کی کریڈٹ درجہ بندی میں بہتری پر اظہار اطمینان، کہا کریڈٹ ریٹنگ کا بہتر ہونا معاشی پالیسیز کی درست سمت ہونے کا مظہر ہے۔ حکومتی ٹیم اس ریٹنگ کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوشاں رہے گی۔ قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2025 منظور۔ بل 3 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ ترمیمی بل کے تحت مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی۔ ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا، برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 ماہ سے بڑھائی جا سکے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کی مخالفت سربراہ JUI نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا چند قوانین کے تحت پاکستان کے ہر شخص کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ تعجب ہے کہ کبھی کسی رکن پارلیمنٹ نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی 9 مئی کے 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے تھانہ شادمان اور راحت بیکری جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں ضمانت کی درخواستیں خارج کی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ دونوں مقدمات کے فیصلوں کے بعد درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ یاسمین راشد کو دونوں مقدمات میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں شیشپیر گلیشیئر پگھلنے سے تباہی، پانی کا بہاؤ بڑھنے سے شاہراہ ریشم کا مزید حصہ پانی میں بہہ گیا۔ قراقرم ہائی وے جزوی طور پر ایک اور مقام سے بند۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق شگر گلاپور میں دریائی کٹاؤ جاری، 25 گھروں کو نقصان پہنچا۔ دریائی اور زمینی کٹاؤ سے حسن آباد کے لوگوں نے درجنوں گھر خالی کر دیے۔ شگر میں شاہراہ K2 دریائی کٹاؤ کی وجہ سے بند ہو گئی۔ کچھ علاقوں میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے آبپاشی کا نظام بھی درہم برہم۔ گلمت گوجال میں مواصلاتی نظام متاثر ہوا۔ گلگت کے علاوہ دنیور کو دوبارہ دریائی کٹاؤ کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں خونریزی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 123 فلسطینی شہید، 430 زخمی ہو گئے۔
اسرائیلی فورسز نے امدادی مرکز کے قریب فائرنگ کر کے 21 افراد کو شہید کر دیا۔ غزہ میں غذائی قلت سے 3 بچوں سمیت مزید 8 افراد دم توڑ گئے۔ ادھر برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا سمیت 21 ممالک کے وزراء خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ اسرائیل سے غزہ میں امداد کے داخلے میں رکاوٹیں نہ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ غزہ میں انسانی بحران ناقابل تصور حد تک سنگین ہو چکا ہے۔ تمام سرحدی راستے کھول کر خوراک، پانی، ادویات، ایندھن پہنچنے دیا جائے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا ایران پر پابندیاں لگانے کا اندیا۔ تینوں یورپی ممالک نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ کہا ایران کو جوہری مذاکرات کا موقع دیا گیا لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر اگست کے آخر تک مذاکرات شروع نہ ہوئے تو دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ ایران نے نئی پابندیاں لگنے پر جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ برازیل میں بارودی مواد کی فیکٹری میں دھماکہ، 3 خواتین سمیت 9 افراد ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق دھماکے کی شدت سے فیکٹری کے قریب مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ امریکی ریاست الاسکا میں گلیشیئر تیزی سے پگھلنے لگے۔ پانی اپنی گزرگاہ سے نکل کر شہر کی جانب بہنے لگا۔ سیلاب کی وارننگ جاری، 500 کے قریب گھروں کو خطرہ، شہریوں کو انخلاء کی ہدایت کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قوم کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نیول اور ایئر فورس چیف نے بھی یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق عسکری قیادت نے یوم آزادی پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن ہماری یکجہتی، استقلال اور روشن مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کی فتح کی علامت ہے۔ بانیان پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں آزادی حاصل ہوئی۔ مسلح افواج نے پاکستان کی بنیاد رکھنے والے رہنماؤں، سیاستدانوں اور سپاہیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ مسلح افواج نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کی خود مختاری، جغرافیائی سالمیت، آئین اور قومی اقدار کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ مسلح افواج اور قوم کے درمیان اٹوٹ رشتہ ہماری اجتماعی قوت کی بنیاد ہے۔ یوم آزادی امن، ترقی اور اتحاد کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کی تجدید کا دن ہے۔